बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, रोज़ आपको कहते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन में बरकत चाहते हैं, अपने आप को एक सुकून में देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरत करें। कैसे होगा खूबसूरत? यकीनन ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के ज़िक्र से, के बबरकत नाम से जब आप दिन का आगाज़ करेंगे, नमाज से दिन का आगाज़ करेंगे, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब किया, तो देखिएगा दिन भर की रूटीन आपकी कितनी खूबसूरत होगी। हमें जो शिकवा शिकायत रहता है, रिज़्क़ में बरकत नहीं हो पा रही, वक्त में बरकत नहीं है, दिलों को सुकून नहीं मिल रहा, तो यकीनन ये तमाम तर काम तभी होंगे जब दिन का आगाज़ अच्छा होगा, जब दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होगा। ये रूटीन अडॉप्ट कीजिए, देखिएगा ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को आप मज़ीद भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉपिक बहुत ही अहम है आज का। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। देखिए, इंसान की जब हम बात करते हैं ना, कहा जाता है कि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन जब हम मौजूदा दौर को देखें या कदीम ज़माने को, जिसे हम कहते हैं ज़माना जाहिलियत, उसको देख लें तो इंसान को हर तरफ से जकड़ दिया गया है। तो अब इंसानी हकूक़ की जब हम बात करते हैं, कैसे हमें पता चले कि इंसानी हकूक़ बेसिकली कौन कौन से हैं? हम बात करते हैं हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह तो हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं अदा करने की, कहीं हमसे लापरवाही कोताही ना हो जाए, लेकिन जब बात आती है हकूक़ुल इबाद की, यानी कि अल्लाह के बंदों के हकूक़ की जब बात आती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। या तो बेसिकली हमें पता नहीं होते कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो बेसिकली कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिन पे काम करना है, जिनकी पासदारी करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो पता नहीं होता। अगर पता होता है तो जानबूझ के हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़, इसको अगर मैं अब दौरे हाज़िर से रिलेट करूं तो कितना ज़रूरी है कि हम जानें कि अगर आपने एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी है, एक कामयाब मुआशरा तश्कील देना है, तो उसके लिए जो इंसानी हकूक़ हैं वो हम सब के हैं, तो वो मालूम होना, उनकी क्या अहमियत है, ये मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन आता है, हम मना देते हैं, हम स्पीचेस कर देते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हो जाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। जब उन्हें मुकम्मल करने की, उन पे काम करने की बात आती है, वहाँ पे हम सुस्त दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने टीवी चैनल, सोशल मीडिया को देख लें, हर जगह सियासी मौज़ूआत या कुछ और दीगर मौज़ूआत पे तो बहस छिड़ी होती है, हमें दिखाई दे रहा होता है उस पर डिस्कशन करना, बात करना, लेकिन जब बात आती है इंसानी हकूक़ पे बात करने की, वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये यकीनन आज का ये सेगमेंट, आज का ये प्रोग्राम, मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी टीम को कि उन्होंने दीगर मौज़ूआत से हट के इंसानी हकूक़ का ये टॉपिक सेलेक्ट किया, उस पर बात करना मुनासिब समझा कि हम जानें भाई कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे आने का मकसद क्या है। हमारे कुछ राइट्स हैं जो कि एक तो हमें अल्लाह की तरफ से मिले, और दूसरे हम जब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ के कानून की तरफ से कुछ राइट्स हमें मिले हैं। तो उन्हीं पे आज हम बात करेंगे। इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, बहुत ही मौज़ूद शख्सियत हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जी हमारे साथ, मोहम्मद तौफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तौफीक साहब, आपने वक्त, इतना अहम टॉपिक है, यकीनन इस पे बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताइए कि इंसानी हकूक़ बुनियादी जो बेसिक हैं वो हैं कौन से? जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ख़ुद बताया कि हर इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, और आज़ाद होने के साथ साथ उसको डिग्निटी यानी उसको रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स का भी यानी उसको राइट है जी। और जब हम आज़ाद होने की बात करते हैं तो हम साथ बराबरी की भी बात करते हैं। तो जब आज़ाद और बराबरी यानी आज़ादी और बराबरी दोनों चीज़ें हों तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ हकूक़ की पासदारी होना शुरू होगी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की आप कहें कि जी आप सैंक्शंस या कोई शक्ल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इंसान को आज़ाद होना है और आज़ादी के साथ रहना है। आप आज़ाद रहना कैसे है, तो उसके लिए मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक शहरी होने के नाते हमें ना सिर्फ अपने हकूक़ बल्कि अपने फ़राइज़ का भी पता होना चाहिए, यानी कि हकूक़ और फ़राइज़ ये दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ हैं। जी ऐसा ही है। हम हकूक़ की बात तो करते हैं लेकिन हम फ़राइज़ की बात नहीं करते।
تو میرے نزدیک اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک شخص اپنے حقوق کے بارے میں جانتا ہے اور اپنے فرائض کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ سوسائٹی کے اندر جو میرے فرائض ہیں وہ کسی دوسرے کے رائٹس ہیں، وہ کسی دوسرے کے رائٹس ہیں. تو ہمیں دونوں چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور اس وقت جو ہماری معاشرے کے اندر جو بیسک آپ کہیں جو فقدان ہے جس چیز کا کمی ہے وہ ہے بھی اسی چیز کی کہ ہم بیلنس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو رائٹس جیسے آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن جب آتی ہے فرائض کی باری وہاں پہ خاموشی. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو حقوق کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، اور اگر ہم بیسک حقوق کی طرف جائیں، بیسک ہیومن رائٹس کی طرف جائیں، تو اس کا ذکر تو نہ صرف جو اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے پروپوننٹس ہیں جو اس چیز کو جس کی ترویج کرتے ہیں، بلکہ ہم تو بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے دین اسلام نے اس چیز کو پریویل کر دیا، اس کو بتا دیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر بہت پہلے کر دیا. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن نے تو بعد میں جی بعد ان کی ڈکلیریشن تو بعد میں ہے، جس کو وہ کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے، تو یہ ڈکلیریشن تو انہوں سے ڈکلیئر کیا ہے. اسٹیبلش کس نے کیا؟ وہ بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اور انہوں نے بتا دیا کہ جہاں عبادات امپورٹنٹ ہیں وہیں ساتھ آپ کے معاملات بھی امپورٹنٹ ہیں، اور آپ نے حقوق العباد مساک مدینہ کا نام دیا گیا. جی بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایکولی اس چیز کو امپورٹنس دی، کیونکہ ہم ایز اے ہیومن صرف ہیومن بینگ نہیں ہے بلکہ ہم سوشل بینگ بھی ہیں. تو یہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. بالکل بیسک اگر رائٹس کی بات کریں جو کہ منشور بھی ہے، روٹی کپڑا مکان کی ہم بات کرتے ہیں، اب بہت دور نہیں جاتے، روٹی کپڑا مکان دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، آپ کی صحت دیکھ لیں. کیا یہ جو بیسک بنیادی یہ جو رائٹس ہیں کیا ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے؟ میں ایک چیز کہوں گا کہ شاید سوسائٹی کو آپ بہت آگے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ جس تیزی سے یہ گلوبلائزیشن کا جو عمل جاری ہے، ہمیں ان بیسک، اس کو کہتے ہیں بیسک سسٹیننس، یعنی آپ نے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے. اور یہ بنیادی حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. جیسے آپ نے کہا روٹی کپڑا مکان، یہ ملنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ جب ان بیسک، یعنی یہ تو آپ کے لیے نا کہ یہ لائف کے حقوق ہے، فور دا سیک آف لائف، زندگی گزارنی کیسی ہے اس کے آگے اور بھی بہت سے مراحل ہیں. یعنی بیسک آپ نے سسٹین کیسے کرنا ہے، رہنا کیسے سوسائٹی کے اندر. تو یہ روٹی کپڑا یہ آغاز ہے. اگر ہم آغاز میں ہی پھنسے رہیں گے تو ہم آگے کیسے ترقی کریں گے؟ دنیا تو اس سے آگے کا سوچ رہی ہے، دنیا تو اسپیس ٹیکنالوجیز کا سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو رائٹس ہیں وہ اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں. لیکن شاید ہم بہت دوسرے رائٹس کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف اوپینین، لیکن شاید ہم ابھی یہ بھی ایک اس میں آتا ہے. جی آتا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں تو روٹی کپڑا مکان کا ہی اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ہم آگے کی طرف چل پڑیں گے. یہاں تک پہنچیں گے کہ ہماری تعلیم کے بعد بھی انسان میں اتنا شعور آئے کہ وہ آگے اپنے جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے اس کی اسے آزادی ہو. آرٹیکل 14 دیکھیں جو کہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن نے جو یہ آرٹیکل نکالا، اس میں آرٹیکل 14 میں کہا گیا، یہ مزدوروں کے حوالے سے، کہ یہ جو کم عمر کا بچہ ہے وہ کہیں بھی کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا وہ پڑھنے لکھنے کا وہ اس کی عمر ہوتی ہے. لیکن اس وقت اگر آپ اپنے ملک میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، چائلڈ لیبر عروج پہ کیا کوئی روک تھام نہیں ہے؟ یہ کیا کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ اور بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر وہ بچہ یعنی چائلڈ لیبر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی شوق سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کتنی اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ مجبوریاں ڈال دی گئی ہیں اس بچے کے، حالانکہ اس کی اپنی مجبوری نہیں ہوگی. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی جو بیسک اس کے رائٹس ہیں وہ اسے نہیں مل پا رہے تو یقیناً وہ یہاں تک پہنچ، جس کو آپ اکنامک فیکٹر کہتے ہیں، وہ اتنا ڈیٹیوریٹ ہو چکا ہے کہ آپ اس بچے کو بھی اس مارکیٹ میں دھکیل رہے ہیں جہاں آپ دیکھیں پیسہ کمانے کے علاوہ جو اس کی پرسنالٹی کے اوپر جو ایک بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے، کیونکہ ایک ٹینڈر ایج میں، ایک بہت چھوٹی ایج میں وہ بہت زیادہ چیزیں، یعنی اس کا جو سوشل ایکسپوجر ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو کہ ہم نے لمیٹائز کرنا ہے، جس کو ہم نے ایک لمیٹیشن دینی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے جہاں اس کو درس و تدریس کے عمل میں آنا ہے، اور وہ شاید
बहुत सारी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ। तो मैं ये कहूँगा ये तो दोनों लिहाज से, एक उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिहाज से और उसकी मेंटल ग्रोथ के लिहाज से, दोनों लिहाज से उसके लिए बहुत नुकसानदेह, खतरनाक है उसके लिए, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर जनरेशन है। अगर उस फ्यूचर जनरेशन को आपने उसका जो इंटेलेक्चुअल राइट है, जो उसने अपने इंटेलेक्ट को प्रमोट करना है, अपनी जहानत को प्रमोट करना है, और वो कहाँ से होगा? तालीम से होगा, ठीक है, और तालीम के साथ तरबियत से होगा। जब तालीम भी नहीं है, तरबियत भी नहीं है, तो आप अगले आने वाली जनरेशन को आप कहाँ किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्या तवक्को रखते हैं, क्या उम्मीद आप लगाएंगे, क्या वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? एक और आर्टिकल जिस पे यकीनन बात करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और किसी भी मुल्क की अगर कामयाबी की बात करें तो उसी पे है, आर्टिकल 25, जो कि कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या कहेंगे इस पे? जी, कानून सबके लिए बराबर है और होता भी है। हाँ। अब कानून कहाँ किसको कैसे ट्रीट कर रहा होता है, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है, और हम कैसे उसको फॉलो कर रहे होते हैं, ये भी एक सवाल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम खुद बीइंग ए सिटीजन अगर हम नहीं फॉलो कर रहे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं किसी ग्रिप में आ रहे हैं। रात को 2 बजे अगर सिग्नल बंद होता है ना, तो हम कहते हैं ट्रैफिक नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा, सिग्नल ब्रेक कर देते हैं। और अगर चालान हो जाता है तो अपने डेजिग्नेशन, अपने उसका मैं फलां का, वो मेरा चाचा है, वो मेरा ताया है, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, तो उससे करके हम निकल जाएंगे, लेकिन अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें हमें, ये जो आपने बात की रोड की, और ये सेफ्टी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। यानी अगर आप बेसिक ह्यूमन राइट्स में देखें तो सेफ्टी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये लेकिन सेफ्टी शायद हमारे मुआशरे में सेफ्टी सिर्फ रोड पे नहीं, घर की हद तक भी हम सेफ्टी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, ठीक है। मैं तो इस चीज़ को बड़ा ही हमेशा कहता हूँ कि सेफ्टी किचन में भी होनी चाहिए, ठीक है, घर पे भी होनी चाहिए, बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल करना चाहिए। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं होते, रोड्स पे भी नहीं देखते। आप अक्सर देखते हैं कि बाइक्स के ऊपर खुद तो वो शायद हेलमेट पहन लें कानून के डर से, लेकिन साथ में जो उनकी वाइफ बैठी हैं, खातून बैठी हैं, उनका हेलमेट नहीं है, वो गिर भी गई तो उनको भी तो चोट लगनी है ना। यानी इसमें हम सबको अवेयर होने की अभी मजीद ज़रूरत है। तो फिर सब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इंतहाई अहम टॉपिक है, इस पर बात करना, हम सबको समझना भी ज़रूरी है। तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक है इंसानी हकूक़ की अहमियत के हवाले से। यकीनन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, और इंसानी हकूक़ के बारे में जब तक हमें आगाही, अवेयरनेस नहीं होगी, यकीनन हम समझ नहीं सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन हकूक़ के साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी हैं, जैसे हम बात करते हैं ना, तालीम और तरबियत अलग नहीं हो सकता, इसी तरह से हकूक़ और फ़राइज़ भी एक साथ हैं। और ये जानना, ये समझना, इस पे अमल करना, इसकी पासदारी करना, यकीनन ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो इन्हीं राइट्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तौफीक साहब, हम बात कर रहे थे कुछ आर्टिकल्स की, जो कि 8 से 28 तक हैं, और इन सब में इंसानी हकूक़ का जो है वो ज़िक्र किया गया है। लेकिन इन 8 से 28 तक के आर्टिकल जितने भी इंसानी हकूक़ के हवाले से किसी एक पे भी अमल होता हुआ इस वक्त मुआशरे में दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे कमी आ रही है? क्या इंडिविजुअली हम उसको समझ नहीं पा रहे, अमल नहीं करना चाहते, या फिर कोई और रीज़न आप समझते हैं? जी, इसमें जो बुनियादी वजह वो है एजुकेशन। यानी एजुकेशन, हम सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन, यानी जो हमने प्रोफेशन चूज़ करना है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या हमने ये एजुकेशन नहीं देनी कि आपने एक अच्छा शहरी कैसे बनना है, आपने अपने हकूक़ के बारे में कैसे जानना है, हमने एथिक्स, अखलाकियात, मोरालिटी, ये सारी चीज़ों को कैसे जानना है। तो इसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी जनरेशन को एजुकेट करना है कि ये आपके राइट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी बैठ के ये देखा हो कि हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं, ठीक है, और ना ही कोई हमें बताने को तैयार है। तो इसका मतलब ये ना पढ़ाया गया है अपने तालीमी इदारों में, ना घरों में, ना कहीं और हमें नहीं बताया। हम कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स जो है ये एक अलग से सब्जेक्ट है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से। हाँ जी, इसको अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ, हमारे दीन के अंदर इसकी इक्वल एक इम्पोर्टेंस है, और दीन के अंदर आप देखें अहादीस के अंदर, कुरान पाक के अंदर बारहा जिक्र किया गया इन चीज़ों का। तो लेकिन क्योंकि दीन से दूरी है तो शायद
اس سائڈ سے بھی ایجوکیشن والا معاملہ جو ہے وہ ہم نہیں لے پا رہے. تو دونوں لحاظ سے ہمیں یعنی دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ہمیں یہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور ہم نے اپنے حقوق کے بارے میں جاننا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے انسٹیٹیوٹس کا, ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے کہ وہ, اور اس سے پہلے پالیسی میکرز کا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس چیز کو انڈورس کریں, اس چیز کو ایجوکیشن کے اندر لے کے آئیں, شامل کریں. کیونکہ دیکھیں لاز تو آپ نے آرٹیکل تو آپ نے بنا دیے بھئی 8 سے 28 تک کے آرٹیکل ہے, یہ انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بل پاس ہو گیا ہے, ان کو لاگو بھی کرنا ہے, لیکن صرف یہاں تک یہاں پہ مکمل نہیں ہوتا کا. جی ہاں, اب معاشرے میں آپ نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. کروانا ہے, بالکل کروانا ہے. اور ہم اس چیز کو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پہنچانے میں بھی شاید ہم لاجیکلی اس چیز کو نہیں پہنچا پاتے. اگر کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہے, کوئی میڈیسنس کی فیلڈ میں, اگر آپ ان کو یہ چیزیں بتائیں گے. کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے جن سے آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جو 8 سے 28 آرٹیکل ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, اس میں مجھے 4 ہی بتا دو. جی, اب سارے مت بتاؤ, 4 ہی بتا دو. اگر آپ وہ اسپیشل ریفرنس سے نہ بھی بتائیں, لیکن آپ جنرلی پوچھیں, کہ آپ کے کیا حقوق ہیں, تو وہ اس بارے میں بالکل آپ کو جواب دینے سے قاصر ہوں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو شاید بتایا گیا ہے کہ آپ نے اچھا انجینئر بننا ہے, آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے, اینڈ دیٹس آل. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں, اور صرف وہی تعلیم. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے ہم حقوق نہ صرف جاننے کے بارے میں پیچھے رہ گئے, تو اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو لاگو کرنا سرعام جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اس لیے تو حقوق کے بارے میں جاننا پہلا ہے, پھر آپ اس کی کئی سینس کو جو ہے وہ جان پائیں گے. سینس تو پھر بعد میں آئے گی نا, پہلے جانیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا چیز. بالکل. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو یہ بھی ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں ابراڈ جانا ہے, سب سے پہلے آپ وہاں پہ جانیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ نے وہاں پہ کیسی زندگی گزارنی ہے, کن کن چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے, کیا کیا قوانین ہیں, اور تمام تر چیزوں کو ہم کہتے ہیں پہلے آپ پڑھیں. تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو آپ کی پہچان, جو آپ کا گھر ہے, یہاں پہ ہم ان کو یہ چیز کیوں نہیں ایجوکیٹ کریں, کیوں نہیں بتا پا رہے؟ دیکھیں, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا کچھ قیام جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوا, تو مجھے جب میں وہاں لینڈ کیا میں نے, تو مجھے ہر پاکستانی, میرے جو وہاں دوست کولیگس تھے, وہ مجھے ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کر رہے تھے. آپ نے یہاں ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ لوگ کتنے یہاں پہ ایجوکیٹڈ ہیں, اور جب یہ پاکستان آتے ہیں, اپنے ملک آتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں ایسا بیہیو کرتے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہاں ہر بندہ مجھے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور خود تو بہت اچھی طرح جانتا ہے, تو یہ چیزیں یہاں کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں نہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ اور ہے. یہی وہ لوگ جو ابراڈ میں تمام تر ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, ان قوانین کو, رولز کو, وہی جو جب اپنے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. آپ کو یہ ساری قانون کی خلاف ورزی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ کو وہی سے ہونا جو ہے وہ دکھائی دینا شروع کر دیتے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دونوں طرف سے, کیونکہ اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پیرالل ہے, یعنی ایک سوسائٹی کے اندر ایک ہیومن کا دوسرے ہیومن کے ساتھ انٹریکشن, وہ پیرالل ہے, آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. ایک ورٹیکل ہوتا ہے جو گورننس اور لیڈرشپ کا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے جو چیز چلتی ہے وہ بہتر انداز میں نیچے سوسائٹی تک پہنچتی ہے, کیونکہ وہ پالیسی کے تھرو آ رہی ہے, وہ لیڈرشپ کے تھرو آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے, تاکہ وہاں سے جو چیز سوسائٹی میں آئے گی وہ بہتر طریقے سے آگے پھیلے گی. شاید ہم پرسن ٹو پرسن انٹریکشن میں اس چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں, لیکن اگر ایک اسٹیٹ کی طرف سے, ایک لیڈرشپ کی طرف سے, ایک گورننس کے تھرو آئے گی کوئی چیز, تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی, بہت بہتر ہوں گی. جب اس کا پراپر آپ کا جب قانون حرکت میں آئے گا, آپ کی جو حکومت ہے وہ حرکت میں آئے گی, تو یقیناً پھر عوام کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ رولز ہیں, ہم نے بریک نہیں کرنا, کریں گے تو یہ سزا ہوگی. لیکن اگر یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اگر غلطی کر لی تو قانون کون سب کے لیے برابر ہے, میں نے نکل جانا, مجھے کوئی سزا نہیں ہونی. جب پہلے سے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی تو یقیناً پھر اس پہ عمل کرنا, اس کی پاسداری کرنا ناممکن سی بات ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل, اگر ہم 9 کی بات کریں جس میں حق زندگی یا آزادی سے محروم کرنے, اس پہ بھی بات کی گئی ہے. آج کل دیکھیں قتل و غارت عام. دیکھیں, آزادی کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ ہر چیز سے آزاد ہو جائے, ایسا نہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پیسفل انوائرمنٹ,
ठीक है, जहां आप अपनी मर्जी से अपने जो मामलात हैं उनको हल कर सकें, उनको तय कर सकें, अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। जिसमें आप अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं, आपने दूसरे को भी देना है वो एग्जैक्टली तहफ़्फ़ुज़। तो आज़ादी यही होती है कि आप तालीम हासिल करें, आज़ादी से तालीम हासिल करें। आप मार्केट में निकले हैं, पार्क में निकले हैं, बाहर निकले हैं, या और भी आपके जो भी मामलात हैं उनको आप आज़ादी से कर सकें, तो इसका मतलब है ये पीस, यानी आप बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ ये सारे मामलात करें। तो पीस एंड सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही ये हकूक़ मैं कहता हूँ कि मेरे नज़दीक ये इस वक्त दौरे हाजिर में सबसे ऊपर इसको रखना चाहिए, क्योंकि जब जी अगर आप पीसफुल हैं, आपके हकूक़ यहाँ से शुरू हो रहे हैं, फिर आप बाकी हकूक़ का कि आप कितना जो है ना वो अमन अमान बरकरार रखे हुए हैं, कितना इन्वायरमेंट को आपने कंट्रोल, खुद को कंट्रोल खास कर रखा हुआ है, आप इंतशार नहीं फैला रहे। सबसे पहले तो यही से शुरू हो जाए, यही से शुरू होता है। लेकिन अगर हम देखें अशराफिया को देखें, उनके अपने अलग से मसाइल हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए दिखाई देते हैं। हम मिडिल या लोअर मिडिल क्लास को देखें, वो अपने लिहाज से जितने कर सकते हैं वो कर रहे हैं, यानी कि हर एक तबका जो जिसके जितने बस में है जी इस्तेहसाल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर जिसका जहाँ जितना बस चलता है वो कर रहा है। ठीक है, क्यों? अवेयरनेस नहीं है। अगेन ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं और रोकथाम नहीं है। कोई देख नहीं रहा, कोई इसको बता नहीं रहा कि ये कैसे करना है, क्योंकि जाहिर बात है कानून अगर इस चीज़ को देखे कि कैसे आपने अमन व अमान जो है कायम करना है, तो डेफिनेटली हर बंदा एक अच्छे तरीके से देखें। इस मुल्क में रहने के लिए आपको, आप हमेशा कहते हैं जी अगर मुझे यहाँ ये मामलात यानी बिज़नेस करने के मामलात अच्छे हों और यहाँ मुझे सिक्योरिटी हो, मेरे हकूक़ यहाँ देखे जाएं, तो मैं आराम से यहाँ बिज़नेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक सिर्फ आपके बुनियादी हकूक़ से नहीं, बल्कि आपके इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ठीक है, कल्चरल, ये सारी चीज़ें सबके साथ लिंक कर रही है ये चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाने के लिए, अमन वाला बनाने के लिए इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। यकीनन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूँगी। बात हुकूमत से आपके अवानों से आपके अवाम तक जो है वो पहुँचती है, लेकिन आपके अवानों में जब ऐसी लैंग्वेज, ऐसी बातें या ऐसा रवैया सामने आ रहा हो जो अवाम देख रही है, तो वहाँ उस कौम से आप क्या तवक्को करेंगे? देखिए हम तो बड़ों से सीखते हैं, ठीक है, और सीखते आए हैं। अगर बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे तो डेफिनेटली उनसे यही सबक लेंगे। और इस वक्त हमारी जो करंट यूथ है जो बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, और मैं इनको कहता हूँ आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और इनको हर चीज़ का पता है, ठीक है, लेकिन आप जो इनको फिर पिक्चर दिखा रहे हैं सोसाइटी की, वो बहुत ब्लर्ड है, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, आप उनको क्लियर पिक्चर दिखाएं। ठीक है, आप उनको एक अमन व अमान, एक डिसेंट तरीका देखें। जहाँ आपके पास एक ऐसा एसेट है ना जिसे आप यूज करें तो आप यकीनन आप उन तरक्की याफ्ता ममालिक में आपका शुमार हो सकता है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कोशिश तो करें ना भाई, कोशिश। और जैसे आपने कहा कि ईवानों से, ईवान ही ऐसा एक ऐसी जगह है कि जहाँ से जो है वो रिफ्लेक्शन आती है हमें, और वो रिफ्लेक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर बहुत पॉजिटिव। वेरी ऑनेस्ट, पिछले कुछ अरसे से आप देखें, कुछ सालों से, कि कहीं भी कोई ऐसी बात हमें सुनने को मिल जाए कि भाई हमारे टीवी पे हमारे सियासतदान ने या अवाम से कोई ऐसी पॉजिटिव बात आई है जिसने हमारी यूथ पे, हमारे लोगों पे, सब पे बड़ा मस्बत असर रखा है और वाकई ये काम होना चाहिए। नहीं, आप पूछे अपने यूथ से, आप क्योंकि हमारा तो ताल्लुक है यूथ से, आप उनसे पूछे भाई आप देखते हैं आजकल क्या हो रहा है, कहते हैं सर क्या देखें हम, देखने को क्या है, क्या उसके अंदर हमारे लिए क्या सबक है उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि ये आप जो सोसाइटी को एक बड़ी अजीब आप इंसानियत के खिलाफ वर्जियां तो वहीं से सिखाना आपने शुरू कर दी ना। अब आगे क्या तवक्को करेंगे? आप वहाँ से पामाली कर रहे हैं तो फिर आगे कैसे चलेंगे? फिर वही बड़ों से सीखते हैं ना, जब बड़े ये कर रहे हैं तो बच्चे फिर क्या करेंगे? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो हर तरफ अगर उनको यही मार धाड़ नजर आएगी तो फिर उनके, आप देखें आप हजार कह लेंगे जी, इससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये तो सियासी अमल है। सो सियासी अमल का डायरेक्ट इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ही आगे आपकी जनरेशन को बनाता है और वही सारे मामला को तय करता है। डायरेक्ट असरअंदाज जी, यही तो
پھر اب وہ دور نہیں ہے. ہمیں تو کہا جاتا تھا جی سیاست سے دور رہیں, تو آج کل کے یوتھ کو آپ سیاست سے دور نہیں رکھ سکتے. وہ ہم سے زیادہ اویئر ہے, وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. سیاست جو ہے یہ بھی تو خدمت خلق ہے نا. جی ہاں, یہ بھی ایک ایسا جذبہ ہے نا. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اس جذبے کو اگر آپ کچھ اور بنا کے پیش کریں گے تو پھر یقیناً نہ صرف آپ بلکہ آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی وجہ سے متاثر, اور پھر ان کی وجہ سے پوری سوسائٹی متاثر ہوگی. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ, جیسے جو آپ دیکھتے ہیں آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو ایک اچھی تصویر دکھانی چاہیے تاکہ چلیں ہم نے جو کرتے آئے ہیں اب سیکھ لینا چاہیے تاکہ آنے والے سالوں میں ہم ایک اچھی تصویر اپنے بچوں کو دے سکیں, اپنی آنے والی جنریشن کو دے سکیں, اور وہ تاکہ حقوق کی پاسداری اچھے طریقے سے کر سکیں. توفیق صاحب دیکھیے, اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھیں جنہوں نے ہمیں بہت پہلے سے آگاہ کر دیا. آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مکمل ضابطہ ہے, آپ کو کہیں سے کچھ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کھولیں, آپ اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. بالکل اپنی زندگی کیسے گزارنی, آپ کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, اسلام نے آپ کو کیا آپ کے لیے قوانین لاگو کیے ہیں, زندگی کا اصول کیا, آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے, آپ اشرف المخلوقات کیوں ہیں. اصل میں بس ہم نے ٹائٹل لے لیا اشرف المخلوقات کا, وہ اشرف بننا کیسے ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ تعلیمات جیسے آپ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کے اندر بہت تفصیل سے, بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جہاں کہتے ہیں نا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ٹھیک ہے, ضابطۂ حیات, تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, سیکھنے کی چیزیں, ہر چیز کا ذکر کر دیا گیا. بے شک چلتا پھرتا قرآن آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے. حقوق کے اندر ایک بڑی زبردست چیز ہے ریلیشن شپ. آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں, روابط ہیں, وہ کیسے قائم کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے, بڑے اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے. لیکن ہم توفیق صاحب وہ چیز پکڑیں گے, اس پہ کام کریں گے جس میں میرا ذاتی مفاد ہوگا, جس میں مجھے لگے گا اگر میں توفیق صاحب سے بات کر رہی ہوں, مجھے ان سے یہ فائدہ, میں اچھے سے بات کروں گی نا تو یہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا, یہ مجھے فائدہ دینے گی. وہاں میں عزت بھی کروں گی, بات بھی کروں گی, سلام بھی کروں گی, سلام بھی نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے جی, ہاں ہم سلام بھی گوارا نہیں کرتے. جبکہ سلام میں پہل کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. جی ہاں, یہی دیکھ لیں تو ہمارا یہ جو ایگو کا یا یہ جو چیزیں یہ نہ سمجھنے کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہم وہ تعلیم نہیں دے پا رہے نا. تعلیم و تربیت کی جو ہم بات کریں ہمارے گھر سے یہ چیزیں شروع نہیں ہو رہی. جی ایسے ہی جو ایکوالٹی جو ہم نے بالکل سٹارٹ میں بات کی, جو بیسک ہیومن رائٹس ہے, بنیادی حقوق کے اندر ایکوالٹی ہے, برابری. تو جب آپ برابری نہیں کریں گے تو آپ سلام بھی نہیں کریں گے, کیوں, آپ سمجھیں گے میرے برابر کا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ آخری خطبہ دیکھ لیں, جی ہاں, وہاں بھی انہوں نے واضح کر دیا, کچھ چیز بچتی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اگر مجھے بتائیں, بڑی حیرت ہو رہی ہے چیزیں بات کر کے, سن کے, سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں. آپ کے پاس آپ کے رول ماڈلز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کے پاس ہے اہل بیت طاہر کی زندگی ہے, آپ دیکھیں تمام کو, آپ پڑھیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج اس بات پہ ہمیں سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی اہمیت کو جانیں, تو یہ ایک لمحہ فکر نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑی موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ آ کے موٹیویشن دیتے ہیں. تو کیا آپ کو آپ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی اچھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا امپیکٹ کہیں سے نظر آ سکتا ہے, کوئی ریفلیکشن ان سے بہتر نظر آ سکتی ہے؟ تو اگر آپ کچھ بھی نہ کریں, میں کہتا ہوں صرف وہ کاپی کر لیں, ماڈلنگ کریں, سیمپلنگ کریں, ٹھیک ہے جی, صرف انہی کو فالو کریں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری نہیں کریں گے؟ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں یہ جو ہے ایک نام نہاد قسم کی جو ٹاکس ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور جی اس طرح کرنے سے جی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ صرف کاسمیٹکس ہیں, صرف دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس بہت اصلی اور پیور قسم کی ایک پکچر معلوم, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. یقیناً. لیکن بریک لینی ہے تو پھر بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً ناظرین, اتنی اعلیٰ تعلیمات, قرآن جیسی کتاب موجود ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے پاس ہے, رول ماڈل ہمارے یقیناً وہی ہونے چاہیے اور وہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں بگاڑ ہے کیونکہ ہم نے ان کی لائف کو پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, اڈاپٹ نہیں کیا. تو کیسے
اب تک جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن آگے کیسے خود کو بہتر کر سکتے ہیں، انسانی حقوق کی اہمیت کو کیسے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا پہلا ٹاپک ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ انسانی حقوق کی اہمیت جو ہے وہ جاننا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن صرف حقوق نہیں بلکہ حقوق و فرائض۔ دیکھیں جو میرے فرائض ہیں وہ کسی دوسرے کے رائٹس ہیں، دوسرے کے حقوق ہیں، تو یہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اور نہ صرف جاننا اور سمجھنا بلکہ پریکٹیکل جب ہم نہیں کریں گے، تب تک ہم بات کریں معاشرے میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کی، وہ کبھی بھی نہیں ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس چیز کو خود انڈیویجولی انفرادی طور پہ جب سمجھیں گے نہیں کہ جناب جہاں ہم حقوق اللہ پہ اتنا زور دیتے ہیں، اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ پاک کے ساتھ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جو بھی عبادات ہیں، ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اللہ نے کہا حقوق العباد، کہا کہ بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے گا حقوق اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد نے کہا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یقیناً یہ بات سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ توفیق صاحب یہ بات ہم نہیں سمجھتے کہ حقوق دو طرح کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو ہم پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کی جہاں بات آتی ہے، ہم دیکھیں اپنے گھر سے شروع کر لیں، آپ باہر مت نکلیں، آپ سوسائٹی میں نہ جائیں، آپ دیکھیں آپ ماں باپ کے، بہن بھائی کے، یا میاں بیوی یا بچوں کے جو رائٹس ہیں، جو بیسک جو بنیادی ہیں، وہ پورے کر رہے ہیں، رشتوں کی جو کہ آپ نے بات کی تھی۔ جی ہاں، اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ بہترین قسم کی بات، کہ صرف فیملی کے گھر کی بات کرنا تو یہ ایک پورا ٹاپک ہی بن جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت سارے جو کلوز نیٹڈ یعنی جو قریب ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے نیبرز ہیں، اچھا ہماری کلوز کمیونٹی ہے، تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم زیادہ دور کی نہ سوچیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے قریب سے اگر شروع کریں اور اپنے آپ سے شروع کریں، اور تو چیزیں وہیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کے حقوق کے اوپر بہت زور دیا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم وہی پورے کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری وہ جو کہتے ہیں نا ایک سکون اور ایک پرسکون زندگی، تو اس کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے، تو اور پھر آگے دیکھیں کیونکہ معاشرہ انڈیویجول سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فرد، افراد، اور پھر فیملی، اور پھر کمیونٹی، پھر سوسائٹی اور اسٹیٹ، تو اس طرح سے اگر آپ کا بیسک اسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول لیول پہ ہی اگر آپ کا انٹریکشن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، ایک اچھی نیشن بنا سکتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹلی ایک کامنٹ کر دیتے ہیں جی یہ قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی، بھائی کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، تو کیا میں نے اسٹیپ لیے، ٹھیک ہے، پہلے خود سے سوال کریں جی، خود سے کیا میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک بڑی اچھی چائنیز ایک مت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں انگلش میں کہتا ہوں پھر میں اس کو اردو میں بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ از ناٹ دیٹ ون پرسن از ٹیکنگ 100 steps ahead بٹ 100 people taking 1 step ahead، ٹھیک ہے، یعنی نہیں ہے کہ ایک بندہ بس کہ جی میں ڈیولپ ہو گیا ہوں، مجھے سارے حقوق مل گئے ہیں جی اور میں تو یہ جا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، جب تک آپ سب کو لے کے آگے نہیں چلیں گے، اور وہ ایک سٹیپ ہی کیوں نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے ایز این انڈیویجول اپنا رول پلے کرنا ہے، بے شک اپنی فیملی سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں سے، میاں بیوی کے حقوق، ٹھیک ہے، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جس سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے، بہترین ہے وہ شخص۔ تو آپ دیکھیں انسان کے بہترین ہونے کے لیے اس کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کا انٹریکشن، کہ وہ اگر دوسرے کو فائدہ دے رہا ہے تو وہ بہترین شخص ہے، تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا توفیق صاحب، ہم پتہ نہیں دنیاوی چیزوں میں اس قدر کھو گئے ہیں، یا یہاں یہ جو ایک عارضی ہمارے جو فائدے ہیں اس میں اپنے آپ کو اس قدر ہم نے انوالو کر لیا ہے کہ ہم جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ہے کسی کام کا، وہ نہیں سر انجام دے پا رہے، اس کو بھولے ہوئے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے کام آ جانا، یہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ دیکھیں، بس وہ آپ نے کہا نا کہ عارضی، شاید ہم نہ صرف عارضی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جس کو آپ کہتے ہیں نا شارٹ ٹیمپرڈ، ہمارے رویے بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم بس
زیادہ دور کی نہیں سوچتے, دور کی پلاننگ نہیں کرتے, بس آج کا دن گزر گیا دیکھی جائے گی, اور یہ آپ کو اوپر سے نیچے تک ہی رویے نظر آتے ہیں. یہ چیز میں پچھلے اب یہ اپنے آفس کی روڈ سے آ رہے تھے, یہاں دیکھ کے مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہم نے جب یہ روڈ یہ بنا رہے تھے تب ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ چند سال بعد یہاں پہ آبادی زیادہ ہو جائے گی تو پہلے سے یہ روڈ بڑا کر دے, نہ کہ اب اس کو بڑا کریں اور جو اب عوام ہے روز یہاں سے آتی جاتی آفس گھر جاتی ہے ان کو تکلیف ہو, ٹائم آپ کا ویسٹ ہو. ہم آگے کی نہیں سوچتے, یہی سے بات نظر آ رہی ہے. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ہم کیوں اتنے جو ہے وہ نزدیک کا سوچنا شروع ہو گئے اور ہم دور کی پلاننگ نہیں کرتے. دیکھیں پلاننگ کریں گے, جیسے آپ نے کہا کہ اجر و ثواب آج شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ہمیں اثر نظر آئے گا, یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی جب ہم آگے کی سوچیں گے. اور توفیق صاحب جب ہم یہ نیت رکھ کے سوچیں گے کہ اس کا جو اجر و ثواب, اس کا جو پھل ہے, جو ریگارڈ ہے, جو ثمر ہے, وہ مجھے اللہ پاک کی ذات دے گی. میں اس کی ذات کو, اس کی رضا کے لیے, چونکہ انسانی حقوق کی بات ہے, جب اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا, جو اسلام میں انسان کو رائٹس دے دیے, تو میں بھی تو انہیں میں سے ہوں. تو میں کون ہوتا ہوں کسی اور کا جو ہے نا وہ یہ حق تلفی کرنے والا. تو جب یہ چیز اگر میرے مائنڈ میں آ جائے گی تو یقیناً میں پھر کسی کا حق نہیں کھاؤں گا. جی ایسا فائدہ, دیکھیں فائدہ ہوتا ہے, ہم ذرا جلدی کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید وقتی فائدہ میں لے لوں تو مجھے زیادہ اس کا اچھا جو ہے وہ آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ ملے گا, لیکن وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ بس نیکی کر کے بھول جائے. تو بھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بس اب یہ رسپانس میں مجھے بھی جو اتنا اکوموڈیٹ کرے گا, وہ تو پھر سیلفشنس ہے, ٹھیک ہے, وہ نیکی نہ ہوئی, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا, وہ آپ کے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. تو آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں چیزوں کو اور اچھا کریں, اور آپ دیکھیں اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ وہ آپ کو رسپانس ملے گا, سامنے آتا ہے. کہتے تھے نا پہلے ہم کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب کہتے ہیں نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو وہ نیکی وہ دکھاوا بھی بہت ہو گیا, دکھاوا, نمود و نمائش کہ بھائی میں اتنے لوگوں کی مدد کروں, میں نے یہ کام کروا دیا, وہ کر دیا, اور یہ یقیناً دوسرے کی تصویر. یہ بھی آپ دیکھیں گے رمضان آنے والا ہے اور ہم کس قسم کے دکھاوے میں پڑ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, ایسے ہی ہے. ہم بس ایک وہ آٹے کا تھیلا دیں گے اور اس کی تصویر بنا لیں گے, اور کتنی ہم اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں جس کو ہم دے رہے ہیں. کیا آپ یہ خاموشی سے, یہ دوسرے کی عزت, یہ بھی انسانی حقوق ہے, جی اس میں آتا ہے. جی آپ اگر یہ جو آپ نے ذکر کیا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس, اس کے اندر پہلا آرٹیکل 1 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, ڈگنیٹی کی بات کی انہوں نے, ٹھیک ہے, تو رسپیکٹ, آپ نے ڈگنیٹی دینی ہے, آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ رسپیکٹ نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے, کیسے عزت کریں گے آپ؟ زبردستی آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں, اپنے ایک وہ ڈر سے عزت کروانا چاہتے ہیں, وہ عزت نہیں, ایسا وہ دلوں سے نہیں ہے. وہ شاید آپ کے زور سے, آپ کی شاید رتبے سے آپ کی عزت کر لیں گے, لیکن دل میں آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو آپ اپنے عمل سے لوگوں سے عزت کروائیں, اور وہ تبھی سے جب آپ ان کی حقوق کا خیال کریں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ سمجھ جائیں تو یقیناً پھر ہمارے عمل جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے, ہم کر لیں گے. اوور آل بتائیں کہ دیکھیں اسلام نے ساری چیزیں واضح کر دی. بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ ہمیں آج اس موضوع پہ بولنے کی ضرورت پڑے, لیکن پڑی ہے کیونکہ ہم عمل نہیں کر پا رہے. آپ کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات موجود ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, دنیاوی تعلیم زیادہ, جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتا ہے مدارس تک, اور اس کی وہی زندگی ہے, اور کامیاب وہی ہوتا ہے جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. نہیں, دونوں جبکہ ایک ساتھ ہیں, اکٹھی ہیں, لازم ہیں, لیکن عمل ہم نہیں کر پا رہے. کسی بھی جگہ پہ ساری تعلیمات موجود ہیں, تمام تر رول ماڈلز موجود ہیں, کتاب قرآن, اس سے بڑھ کے کوئی ایگزامپل, کوئی چیز ہو نہیں سکتی جو آپ کو گائیڈ کرے, لیکن پھر بھی نہیں ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن بیسک پوائنٹس کو ہم فالو کرنا شروع کریں؟ ایک دم سے ہم کہتے ہیں بڑا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو چھوٹے چھوٹے کوئی اسٹیپ بتائیں جس پہ ہم آج عمل کرنا, کام کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ وہ انسانی حقوق کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے, ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اپنی ضروریات کو دیکھیں, اپنے حقوق کو دیکھیں.
तो फिर मैं एक बात करता हूँ कि ट्राई टू इंस्पायर योर सेल्फ, अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करें अपने अमल से। जबरदस्त। हम कहते हैं जी वो भी तो नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, तो हम क्यों देख रहे हैं? हम खुद अमल करें और अपने अमल से अपने आप को इंस्पायर करें। कभी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपका अमल देख के आपको आपकी तारीफ करेगा, आपकी अप्रिसिएशन करेगा। और बहुत रेयर, कम केसेस में ऐसा होगा कि कोई आपको अप्रिशिएट कर दे, कोई भी नहीं करता। आप और ये इतना अच्छा अमल है कि जब आप खुद अच्छा काम करेंगे और अपने अमल से इंस्पायर होंगे तो आपको जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। तो अगर ये चीज़ होना शुरू हो जाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाए और अपने अमल से अपने आप को इंस्पायर करना शुरू कर दें, तो फिर आपको शायद ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर आप खुद से अपने आप को इंस्पायर करते चले जाएंगे और लाइफ को एंजॉय करते चले जाएंगे। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुने, आप बैठ जाएं अपने कमरे में, आप कुरान खोल लें, जी हाँ, उससे बड़ा मोटिवेशनल आपको कोई नहीं मिलेगा। सही है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? बस पैगाम ये है कि जहाँ हमने हकूक़ की बात की तो मैं कहूँगा अपने हकूक़ को भी समझें और अपने फ़राइज़ को भी समझें, ठीक है? क्योंकि हकूक़ और फ़राइज़ दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी मुआशरा जो है एक अच्छा मुआशरा बन सकता है। अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम दूसरों के बारे में भी सोचें। सोचो, इस्लाम भी यही हमें कहता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौफीक साहब, अपने वक्त पे इतना अहम टॉपिक था। यकीनन नाज़रीन, जहाँ आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, वहीं पे ज़रूरी है, इस्लाम भी यही कहता है कि दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचा जाए। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक इंतहाई अहम है। अहम इसलिए हालात हाज़िर से रिलेट ही करेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं इस्लाम की, टॉपिक हमारा है लिबास के हवाले से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस्लाम में लिबास का जो तसव्वुर है वो यकीनन जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस्लाम में जब हम लिबास की अहमियत को देखते हैं तो ये सतरपोशी हया में शुमार होता है, लेकिन जब हम इसको रिलेट करते हैं अपने हालात हाज़िरा से, अपने मॉडर्न जदीद ज़माने को जब हम देखते हैं, इससे रिलेट करते हैं, तो लिबास को सतरपोशी हया के लिए कम और फैशन के तौर पे इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये जो मगरबी तर्ज़ लिबास है या वेस्ट को कॉपी करना, उसे फॉलो करना और अपने आप को मॉडर्न शुमार करवाना, क्या यही एक लिबास की अहमियत रह गई? या फिर जब हम देखते हैं इस्लाम को, इस्लामी तालीमात को, जब हम देखते हैं डे फर्स्ट से ये लिबास जो है ये इंसान की ज़रूरत है, उसकी पर्दापोशी के लिए, उसके सतरपोशी के लिए लिबास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन अब जब हम देखते हैं हमारे जो है जिस्म पे लिबास तो होता है, लेकिन किस तरह का होता है या ना होने के बराबर होता है, से हम कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में लिबास का जो तसव्वुर है वो क्या है, क्या पेश किया गया है और हमने मगरब को क्यों फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या ख़ुद को मॉडर्न दिखाना या ख़ुद को कामयाब बनाना, क्या इसी ज़िम्मे में आता है कि हम वेस्ट को कॉपी करें, जो उनका लिबास है वो हम ज़ेब-ए-तन करेंगे तो ही लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, तो ही हम वाह बटोर सकते हैं, या फिर अपने कल्चर को, अपने इस्लाम के इवन हम अपने कल्चर को देखें, उसमें भी हमारा बहुत खूबसूरत लिबास हमें कहा गया, लेकिन हम अपने कल्चर को भी फॉलो नहीं कर पा रहे। हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है ख़ुद को मॉडर्न दिखाने की। वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि हमने वेस्ट को कॉपी करना है, वेस्टर्न ड्रेसिंग हमने करनी है, और जब तक हम अच्छे से मॉड स्कॉट नहीं लगेंगे तब तक कोई हमें सलाम नहीं करेगा, हमारी हौसला अफजाई या इज़्ज़त अफजाई नहीं होगी। तो यही आज हम जानेंगे कि ओवरऑल देखा जाए तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, शरई अहकामात जो हैं वो क्या हो सकते हैं, या अपनी तरबियत या घर के इन्वायरमेंट से अगर हम देखें तो कैसे ये सिलसिला शुरू हो सकता है कि ख़ुद को अपने एक अच्छा लिबास ज़ेब-ए-तन करना, अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पे ढांप के रखना, ये भी आपको कामयाबी की राह पे गामज़न कर सकता है, ना कि सिर्फ मगरबी तर्ज़ लिबास ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। तो इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैशन डिज़ाइनर रज़ी कुरतलैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कुरत? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आजकल एक बुनियादी सवाल यही कि हम अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं, और हमें लगता है कि जब हम मॉडर्न होंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपने जो हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, हमारे लिबास के हवाले से, वो क्या कहता है? पता है हमारे लिबास के बारे में सकाफत ये बताई जाती है कि इस्लाम में जो है ना, पूरा कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को ना ज़रा ढांप के रखना चाहिए।
تو میں خود میری کوئی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ڈریسز ہیں وہ پاکستان کے ٹریڈیشن کے حساب سے بناؤں. تو اس میں پورے ہوتے ہیں اور مطلب لوز ڈریسز بناتی ہوں. زیادہ ابایا ڈریسز بھی ہم نے کلیکشن نکالی ہے, اور کافتان ہو گیا, اس طرح سے لوز ڈریسز. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے ٹریڈیشن کے حساب سے ڈریسز بنائے جائیں, تو اس میں ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن میجورٹی جو ہے وہ اپنے کلچر سے ہٹ کے ذرا مغرب سے زیادہ متاثر ہے, انسپائر ہیں, تو انہیں فالو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے, جیسے کہ ٹک ٹاک, سوشل میڈیا. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نا زیادہ نا ٹی وی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اس طرح سے اچھی لگ رہی ہے تو ہم اس طرح سے ڈریسز پہن کے اچھے لگیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے نا مغربی طرز کو نا زیادہ اپنانا نہیں چاہیے. اپنے ہی آپ اپنا جیسے آپ کا ایک ٹرینڈ ہے اس کے حساب سے چلیں, اور پاکستانی کلچر کو زیادہ پروموٹ کریں. پاکستانی کلچر کو ایگزیکٹلی جب ہم اپنے پاکستانی کلچر کو دیکھتے ہیں, ہمارا ہر صوبے کا ایک بڑا خوبصورت اپنا وہ کلچر کو لے کے ایک لباس ہے, جس میں آپ دیکھیں تو آپ کے وہ شرم و حیا کا بھی ایک ایلیمنٹ آپ کا برقرار رہتا ہے, اور آپ خوبصورت بھی لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے یا پھر یہ سو کالڈ ماڈرنزم نے ہم اپنے جو مائنڈ میں بٹھا دیا ہے کہ جب تک ہم شارٹس نہیں پہنیں گے, جب تک ہم ٹائٹس نہیں پہنیں گے, جب تک ہم ویسٹ کو مکمل فالو نہیں کریں گے, ہم سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہوں گے, ہم سلیو لیس یا بیک لیس نہیں پہنیں گے, تب تک کوئی ہمیں سلام نہیں کرے گا, ہماری عزت نہیں ہوگی محفل میں, ہماری ایک وہ جو ہماری ایک واہ واہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. تو اپنے پاکستانی لباس کو چھوڑ کے یہ جو کلچر مغرب کا ہے یہ آیا کیسے ہے؟ یہ مغربی کلچر زیادہ آیا ہے, ٹرینڈ اس طرح سے ان ہوا ہے جیسے کہ سوشل میڈیا سے اور ٹی وی کے تھرو آیا. ٹی وی میں لڑکیاں زیادہ اس طرح کے بیک لیس, سلیو لیس اور اس طرح کے شارٹ شرٹ جینز کاپی کرتی ہیں. تو وہ آج کل ہمارے ٹی وی میں بھی آپ دیکھتی ہوں گی کہ میڈیا زیادہ پروموٹ کرتا ہے اس طرح سے. تو آئی تھنک یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں میں اپنے سچ ٹی وی کو یہ کریڈٹ ضرور یہاں پہ میں دینا چاہوں گی کہ اس قدر جہاں پہ ٹی آر پی ریٹنگ کے پیچھے لوگ بھاگ رہے, ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کے لباس کو چینج کر کے اور دکھاوے میں, وہاں انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی لباس کے ساتھ, اپنے ایک مکمل حجاب کے ساتھ بھی ہم مارکیٹ میں رہ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر یہ سوچ سب اپنا لیں تو وائی ناٹ ہمارا معاشرہ چینج ہو سکتا ہے. وہ ہمارا جو کلچر اپنے ایک اسلامی لباس کی بات کرے یا قومی لباس کی بات کرے, اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری ایک بندے کی طرف سے نہیں ہو سکتا, سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پاکستان کی جو ٹریڈیشن ہے اس کو پروموٹ کریں. تو لوگ کلچر کو نہیں دیکھتے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے نا اس طرح سے ڈیزائنس کو مطلب جیسے بھی ہیں, مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بھائی فلاں فنکشن میں نا وہ میری تایا کی بیٹی نے, رائے کے بیٹے نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, ماڈرن تھے, تو اب ایک اور شادی ہے اس میں ہم جا رہے ہیں تو میں نے ذرا اس سے 4 قدم آگے رہنا ہے. اب اس میں اپنی عزت, اپنی شرم و حیا, اپنا کلچر سب کچھ ہم بھول جائیں گے. تو کیا یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کرے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ, میں ایک اور چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بڑا سمپل سادہ اپنی اسی قومی اور اپنی اسی اسلامی لباس میں وہ اپنے آپ کو وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, لیکن جو بچے ہیں وہ آج کے معاشرے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو کیا یہاں والدین کی ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں, انہیں بتائیں کہ بھائی یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہم نے شرم و حیا کو بھی برقرار رکھنا ہے, مد نظر رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور دونوں لحاظ سے ہم دیکھیں یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. والدین کی ہی ذمہ داری ہے. میری اپنی فیملی کی میں بتاؤں گی کہ میری امی نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ تم اس طرح سے ڈریسز پہن کے جاؤ, ایسی اپنے آپ کو رکھو. تو ہمارے ہاں تو شرم و حیا کا مطلب ہماری فیملی میں ایک سسٹم چل رہا ہے, ہم لوگ اپنے زیادہ مطلب اس طرح کے اوپن ڈریسز نہیں پہنتے. تو یہی چیز چلتی ہے اور والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. میری اپنی فرینڈس بھی ایسی ہیں, ہمارے گھر سے ہی ظاہر سی بات ہے انسان کی یہی ہوتی ہے اسٹارٹ. اپنے والدین جو ہے نا, والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو نا زیادہ اس طرح کے ڈریسز میں اپنا رکھیں. اچھا یہاں قرۃ آپ یہاں پہ کیا کہیں گی یا والدین کی, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچے جو ابھی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں 5-7 سال کی 8 سال کی, تو والدین نے ماؤں نے انہیں جو ہے وہ ماڈرن دکھانے کے لیے کہ میں اپنے بچوں کو بڑے ماڈرن کپڑے پہناتی ہوں, چھوٹی چھوٹی بچوں کو شارٹس پہنائے ہوئے ہوں گے, سلیو لیس ڈریسز, اور پوچھیں ابھی تو چھوٹی بچی ہے نا, بڑی ہوگی تو پھر وہ اپنے مکمل لباس پہن لے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو وہیں سے پنپ رہا ہے. ایسا ہی ہے, اس کو عادت تو وہیں سے لگتی ہے. تو یہ بچپن سے ہی آپ کی نا بروٹ اپ وہیں سے ہوتا ہے, ماں باپ کی تربیت یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ڈریسز پہ نا ان کو زیادہ نہ پروموٹ کریں. بچوں کا مائنڈ سیٹ اسی طرح سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یس. تو قرۃ جب آپ نے اپنی ڈیزائن آپ نے شروع کیے, میں نے اس میں دیکھا کہ زیادہ تر آپ نے اپنے قومی لباس کو ہی, پاکستانی لباس کو آپ نے پروموٹ کیا ہے, تو اس پہ آپ کے بزنس پہ بڑا افیکٹ آتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں
में ट्रेंड चल रहा है मगरबी लिबास का, लोग ज़रा उस तरह से वो पसंद करते हैं, लेकिन आप प्रमोट कर रही हैं अपने कल्चर को, अपने कौमी लिबास को, अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो क्या इस पे कोई मुश्किलात नहीं आई हैं? स्टार्टिंग में इनिशियली तो ऑब्वियसली हर बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि अपने कल्चर की तरफ ही ज़्यादा कोशिश करूं। अब हमारा ब्रांड का जैसे नाम है एनजिया फैशन लाउंज, इसी से एन इज आइकॉनिक एटाविज्म मीन्स कल्चर से करीब तर। अच्छा, तो मेरी कोशिश यही होती है कि कल्चर से करीब तर अपने ड्रेसेस को प्रमोट करूं। तो अब पूरी कोशिश यही होती है, तो हमने अपने ड्रेसेस और ट्रेडिशन को दिखाने के लिए अपने ड्रेसेस को प्रमोट किया। मैंने उसकी कलेक्शन उस हिसाब से लॉन्च करती रहती हूं। अच्छा, तो वो ऐसे ही होता है जो अपने कल्चर से रिलेटेड हो। लेकिन हम लोग कस्टमाइज करते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी करते हैं, लेकिन वेस्टर्न ज़्यादा ओपन नहीं होते, बोल्ड ड्रेसेस पे काम नहीं होता हमारा। अच्छा, तो कोई आपके पास अब क्लाइंट है, कस्टमर है, उससे तो वो तो डिज़ाइनर देख के आएगा कि भाई ये डिज़ाइनर है तो मैं अपने मनपसंद के कपड़े से डिज़ाइन करवा लूँ। तो कभी ऐसा हुआ जो अपने कल्चर से हट के कुछ ऐसा हो जो एक ऐसी पिक्चर लेकर आई हो जो कि एक वेस्ट को फॉलो करने वाली या कॉपी करने वाली बात हो, और किसी कस्टमर ने कहा कि एनी हमें तो इस तरह का लिबास चाहिए? ऐसे बहुत आते हैं कस्टमर्स, वो हमें कहते हैं कि हमें इस तरह से ड्रेसेस बनाने। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, इतना मुश्किल काम होता है उनका। अच्छा, उनको मतलब हमें गाइड करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन हम उनकी बात समझ जाते हैं, हम फिर भी कर लेते हैं उनके ड्रेसेस का। तो इजीली हो जाता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ वेडिंग्स की बात करूँ, आजकल तो सीज़न भी है, शुरू है, तो कुछ ब्राइडल्स ऐसी हैं जो तो बहुत बोल्ड होती हैं, अपने कल्चर को भी फॉलो नहीं करती, कुछ ज़्यादा ही वेस्ट से वो मुतासिर होती हैं, और उन्हें लगता है कि मैं जितनी बोल्ड ड्रेसेस पहनूंगी, अपने जिस्म को दिखाऊंगी, मेरी शादी में वाह उस कदर ज़्यादा हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये एक माइंडसेट हमने बनाया हुआ। वहीं पे अगर मैं दूसरा रुख देखूँ माशाल्लाह से, तो हमारी ऐसी ब्राइडल्स जो कि अपने कल्चर को भी फॉलो करती हैं और इस्लाम को भी, यानी कि उन्होंने हिजाब किया हुआ होता है। हाँ, ये बात तो है। ये एक जो ट्रेंड है, एक कॉन्सेप्ट है, इससे हम कैसे मुतारिफ करा सकते हैं कि आप हिजाब में भी खूबसूरत लग सकती हैं दुल्हन बन के? उसके भी बहुत सारे तरीके, काफ़ी सारे उसके डिज़ाइन हैं, तो ये ट्रेंड हम कैसे मुतारिफ करा सकते हैं? मेरे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें ना इसके हिसाब से हमने स्कार्फ ऐसे पहनना है, और ऐसी ब्राइड्स होती हैं मोस्टली हमारे पास मीरपुरी ऐसे कस्टमर्स आते हैं। अच्छा, इस तरह के आपको पता ही होगा, मीरपुर में ये ट्रेंड है कि वो इस तरह के ड्रेसेस और ऐसी इस तरह के हिजाब में अपने आप को कवर रखते हैं। तो उनके लिए हम लोग एक पूरी कलेक्शन होती है, तो हम उस कलेक्शन के हिसाब से ना एक पूरा का पूरा ब्राइड्स के हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो ब्राइड का मोस्टली होता है वो जो आजकल ट्रेंड है वो डीप गला होता है, तो हम लोग डीप नहीं बनाते। हमारी कोशिश होती है कि उसके हिसाब से बनाए, हम अपने कस्टमर्स को उनके हिसाब से बता देते हैं कि फैशन में ये नहीं है, तो उस हिसाब से हमको कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कल ही देख रही थी किसी निजी टीवी चैनल पे, ये सुबह सुबह ये जो शादी ब्याह का सीजन शुरू कर देते हैं, इसने हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। वहाँ पे मैं देख रही थी वलीमे का ड्रेस था, आई थिंक उन्होंने वही आपने जो डीप नेक वाली बात की, वहाँ से मुझे याद है कि उसका डीप गला था, अच्छा, बैकलेस था। वहाँ पे अब जो लोग घर बैठे, जो बच्चियाँ या जो फैमिलीज देख रही हैं, उन पे क्या तासुरात जा रहे, क्या असरात मरतब हो रहे हैं? इसी तरह यकीनन ये कि भाई ये तो रिवाज है, फैशन है, ट्रेंड है, मुझे भी अपनी शादी पे ऐसा जोड़ा चाहिए। तो वो शर्मो हया कहाँ गया? शर्मो हया इसीलिए तो ख़त्म होती है क्योंकि जो है ना ये सोशल मीडिया और टीवी से ही लोग इंस्पायर होते हैं। मेन आप लोगों की ना इंस्पिरेशन इसी चीज़ से ही निकलती है, फिर वो इसी चीज़ को कॉपी करते हैं कि हम अपनी जो है ना एक स्पेशल डे में ब्राइड इस तरह की बनेंगे, तो वो आई थिंक गलत है। और आगे इसी तरह से ना हमारे जो है मगरिबी तर्ज को हम अपनाते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा लोग आप देख लें, आप ये टिकटॉक एंड सोशल मीडिया में लोग सोशल प्लेटफॉर्म है या ये टीवी चैनल्स हैं, तो ऐसे ही है, इसी तरह से है। लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को पूरी की पूरी तरह कल्चर को प्रमोट करें, तो ऐसे हम ड्रेसेस नहीं बनाते। यकीनन यहाँ पे ना सिर्फ डिज़ाइनर की जिम्मेदारी होती है, बल्कि यहाँ पे टीवी चैनल्स की, हम एंकर्स की भी जिम्मेदारी है। इवन वो तमाम तर प्लेटफॉर्म जहाँ जिनको लोग देख रहे हैं, जिनको लोग कॉपी करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे ट्रेंड को वो मुतारिफ कराएं कि जिससे ना सिर्फ आपकी वो शर्म हया में इजाफा हो, बल्कि आपका कल्चर प्रमोट हो। ऐसा ही है। तो ये यकीनन ये हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे मैंने बच्चियाँ देखी जो पहले बिल्कुल ठीक थी, मतलब उनका लिबास माशाल्लाह बहुत अच्छा था, जो कि ये सोशल एप्लीकेशंस की बात करें, लेकिन सस्ती शोहरत में नाम दो इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसके लिए उन्होंने अपना लिबास तक जो है वो उसे शॉर्ट कर दिया। यही बात है। अब यहाँ किसकी जिम्मेदारी है? वो इसका जिम्मेदार कौन है? फैमिली, आई थिंक फैमिली ही है, क्योंकि उनकी फैमिली उनको मना नहीं करती।
اور ان سے پوچھتے بھی نہیں ہوں گے مطلب کہ انہیں آپ صرف کہاں پیسہ جا نظر آ رہا ہے کہ پیسہ کما رہی ہے، پیسے کی خاطر یہ سستی شہرت کی خاطر نا اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیتے ہیں. پھر بولڈ ڈریسز پہ آتی ہیں, پھر ویڈیوز بنا کے پروموٹ کرنا اپنے آپ کو, پھر اس طرح سے. لیکن آنے والی زندگی میں بھول جاتی ہے کہ انہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. ترنت مزید بات کرتے ہیں, بریک لینی ناظرین, بریک کے بعد اس ٹاپک پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ اپنے لباس کو مد نظر رکھنا, اپنے اسلامی لباس کو یا اپنے کلچر کو فالو کرنا, یہ کس قدر ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے, یا ہماری عزت, ہماری جو ہمیں شہرت, کامیابی چاہیے, وہ یقیناً اسی میں بھی ہو سکتی ہے. مزید اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے لباس کے حوالے سے, اسلام میں لباس کا تصور. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنا مغربی طرز لباس تو یقیناً بہت سارے سوال بھی جنم لیتے ہیں کہ اسلام میں دیکھیں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں لباس کو لے کے. یقیناً یہ ایک حیا اور صدر پوشی کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن ہم نے اسے جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ, جہاں جس طرح کا ہمیں پسند آیا, جس میں ہم سمجھتے ہیں وہی مغربی ویسٹ کو جب ہم بات کریں جس میں ہم خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, ہم نے وہی لباس اڈاپٹ کرنا, وہی پہننا, وہی زیب تن کرنا شروع کر دیا. بھول گئے کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے, بھول گئے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کیا ہے, ہمارا قومی لباس. ایون اگر ہم اسی کو فالو کر لیتے تو آج اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرۃ ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی, کہ اگر کچھ سال پیچھے جائیں, اگر میں آپ کے بچپنے کی یا میرے اپنے بچپن کی بات کروں تو مجھے نہیں یاد کہ ہمارے والدین نے ہمیں شارٹس یا سلیو لیس پہنائے. مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے, ہم یہ ہمارے وہ ایک کمبائن جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تو وہاں یہ چیز نہیں تھی. لیکن اب بچوں کو بڑے فخر سے اور بڑی خوشی سے مائیں جو ہیں وہ یہ اس طرح کا لباس زیب تن کروا رہی ہیں. وہیں پہ سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے, جو آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اسکول کالج کی یا یونیورسٹی کی جو بچیاں ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے, چند پیسے کمانے کے لیے, جیسے میں نے بات کی کہ پہلے اگر ان بچیوں کو دیکھیں تو بڑا اچھا ان کا لباس تھا, وہی ڈھیلا ڈھالا سا, وہی وہ قومی لباس پاکستانی اپنا لباس زیب تن کیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا وہ لباس چینج ہوتا گیا, ویسٹرن ڈریسنگ کی طرف وہ جاتی گئی, اور وہ بھول گئی کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. تو اس میں والدین کو کن چیزوں پہ بیسیکلی توجہ دینے کی ضرورت تھی, کہ کیا وہ ہمیشہ والدین کے گھر تو نہیں رہیں گے, ایسا ہی انہوں نے دوسرے گھر بھی جانا. اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے, ایسا ہی ہے. وہ وہاں پہ آپ نے جو کنٹینٹ ایڈ کر دیا وہ اب تو سیو کا آپشن ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہ ختم نہیں ہوتا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان بچوں کی آنے والی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس طرح سے کہ وہ ایک تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک لائف نہ سیکیور نہیں ہے. کوئی بھی مطلب غلط قسم کا کمنٹ کر سکتا ہے جس سے آپ کی نا لائف میں کچھ بھی بن سکتا ہے, مطلب آپ کی لائف نہ خراب ہو سکتی ہے. تو بھلے وہ جھوٹ کیوں نہ ہو. ہاں ایسا ہی ہے. تو وہ ایک سستی شہرت پانے کے لیے لڑکیاں اس قسم کا کام کرتی ہیں اور ایسے ڈریسز پہ آتی ہیں. تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے نا ڈریسز کی طرف پروموٹ نہ کریں. بچپن سے ہی ان کو کوشش کرنی چاہیے, ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کلچر کو اپنا, ان کے فیملی کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے ڈریسز پہ نا پروموٹ کریں. اب ہماری اپنی فیملی کا سسٹم تھا, میری امی, میری فیملی, میری ساری سسٹرز, ہم لوگ اس طرح کے ڈریسز نا پہنتے ہی نہیں تھے. تو یہی آپ کی تربیت میں شامل ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جتنا ہی وہ ایک بڑی شہرت کیوں نہ آ رہی ہو, آپ کی لمیٹیشنز ہوتے ہیں. آپ پہلے بتا دیتے بھی یہ میری باؤنڈریز ہے, یہی بات میں نے کراس نہیں کروں گا. اگر یہ آپ کو منظور ہے دین فائن, نہیں تو آئی ایم سوری, ویری ایزی. لیکن وہ آپ نو, اگر آپ نے نو بولنا سیکھ لیا تو آپ زندگی میں بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں. لیکن لڑکیاں آج کل کی بولتی نہیں ہیں, نو نہیں کرتی, وہ یہ بات ہے. اس لیے پھر وہ انہیں لگتا ہے کہ اگر آج انہوں نے نو کیا تو یہ اپرچونٹی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی, اور کل پتہ نہیں انہیں یہ اپرچونٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کے چکر میں جیسا کا کمپرومائز, اپنی عزت کے معاملے میں وہ کمپرومائز کرتی ہیں, اور کسی بھی طرح کا وہ لباس زیب تن کرنے کو تیار ہوتی ہے. بہت ساری ایسی میں نے نئی ماڈلز دیکھی ہیں, آپ تو ان کے ساتھ شوٹ بھی کرتی ہوں گے, نئی ماڈلز جنہیں اگر چانس مل رہا ہے, کیونکہ فائدہ میں چانس مل رہا ہے نا, اور وہ شارٹ کٹ طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ کرتی ہیں. شارٹ کٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ماڈلز نا سپر ماڈلز ہمارے ساتھ بھی کام کرتی ہیں, تو وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ نا ایک سال لگا, 2 سال لگا, پھر آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو نیو آتی ہیں, نیو ٹیلنٹ اپنے آپ کو نا شارٹ کٹ وے میں لے آتی ہیں کہ 2 to 3 months ہوتے ہیں, اور اسی ٹائم پہ نا شارٹ ٹائم پیریڈ میں وہ اپنے آپ کو نا فیمس کرنا چاہتے ہیں. ہماری انڈسٹری میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو ان کا مس یوز کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ نئی بچی ہیں, ایسا ہی انہیں تو پرموشن چاہیے, اور پرموشن کے لیے ان نے وہ کسی بھی طرح کا لباس, کوئی بھی مغربی ڈریس جو ہے وہ زیب تن کروا کے ان کا شوٹ ہوگا, اور وہاں سے وہ ایک عادت, ہیبٹ ان کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, کیونکہ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے نا, ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے,
پھر وہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے اسی طرح کے ٹرکس اپناتی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، ان کی فیملی کو نہ دیکھنا یعنی چاہیے. یہ شہرت، پیسہ اور شہرت کا یہ جو نشہ ہے یہ بہت برا نشہ ہے. ہاں ایسا ہی ہے. خود کو اس سے بچانے کی جو ہے نا وہ ہمیں اشد ضرورت ہے. پتہ ہونا چاہیے. اور یہ فیملی ساری بات آتی ہے تربیت کی. ماں باپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اولاد ہے نا وہ اس طرح کے غلط کاموں میں مت جائے. سب سے پہلے آپ کی نا آپ کی فیملی کی تربیت آتی ہے. یعنی گھر سے اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا، آپ نے ڈے فرسٹ سے بچے کو پڑھانا بتانا شروع کیا ہے، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، ان کو آپ نے کراس نہیں کرنا. ہاں ایسا ہی ہے. اس کے بعد وہ اسکول میں گئے، وہاں اسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، آپ نے اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ خود کو کامیاب بنا سکتے. ایسا ہی ہے. سچ ٹی وی کے اینکرز کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے نا کہ سچ ٹی وی اپنے اینکرز کو بٹھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ریس میں ہے نا، ریس میں ہے، مقابلے میں ہے پھر بھی. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا قومی لباس یا اپنے اسلام کو فالو کریں گے تو ہم ریس سے باہر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو سوچ ہماری آج کی بچیوں کے مائنڈ میں ڈالی جا رہی ہے، پھر ڈیزائنرز بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو اس سوچ کو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بدل کیسے سکتے ہیں؟ اس سوچ کو اس طرح سے بدل سکتے ہیں کہ ہم ڈیزائنرز کی کوشش کریں کہ ٹرینڈ چینج کریں. اب کیونکہ ڈیزائنر کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی نیا وہ متعارف کراتا ہے نا، لوگ اس سے فالو کرتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، کاپی کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر ڈیزائنر کچھ نیا متعارف کرواتا ہے تو لوگ اسے فالو کرتے ہیں. اب اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ لوز ڈریسز اپنائیں. اب لوز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو کافتان ہو گیا، پھر ابایا کلیکشن ہوتی ہیں. ابایا اس طرح سے آج کل آ گئے ہیں کہ لڑکیاں فٹنگ میں پہننا چاہتی ہیں. آج کل لڑکیاں ایسی ابایا ہے اور فٹنگ میں ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن لڑکیوں کا بہت شوق ہوتا ہے. جو کالج اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں یا یونیورسٹی میٹس ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ آتی ہیں فرینڈس، میری اپنی فرینڈس بھی پہنتی ہیں ابایا، تو وہ مجھے کہتی ہے فٹنگ میں کر دو. لیکن میں کوشش کرتی ہوں، ابایا کا مقصد ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، فٹنگ نہیں ہے. ہاں فٹنگ نہیں ہے. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم اپنی کلیکشن لانچ کرتے ہیں وہ ذرا لوز میں ہوتی ہے، تو وہ ایک اچھی ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے کسٹمرز کو ڈیمانڈ میں پسند کرتے ہیں. تو پلس سائز کے لیے بھی ہم نے الگ نکالی ہوئی کلیکشن. آئی تھنک لوز ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور اپنی مطلب باڈی کو زیادہ نمایاں نہیں کرنا چاہیے، عورت کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے، اور اسلام بھی تو یہی کہتا ہے. ہاں اسلام بھی یہی کہتے ہیں. تو اس طرح کے ڈریسز ہونے چاہیے. اچھا، ایک ہمارے سوسائٹی کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی کہہ رہی کہ سوسائٹی پریشر، اس کی وجہ سے بھی لوگ اپنا لباس بدلنے پہ مجبور، میں کہوں تو ہوئے. ہاں ایسا ہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جب تک ریسپشن پہ جین شرٹ پہنی ہوئی لڑکی، کھلے بالوں والی لڑکی نہیں بیٹھی ہوگی تب تک ریسپشن کی واہ نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. ہم حجاب کیے ہوئے یا ابایا پہنے ہوئے لڑکی کو ریسپشن پہ بٹھانے کو تیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو اب کچھ بچیوں کی، کچھ فیملیز کی مجبوری بھی ہوتی ہے بچیوں سے جاب کروانا. ایسا ہی یہ سوسائٹی پریشر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. سوسائٹی پریشر ہوتا ہے موسٹلی. پھر وہ ان کی نا پھر سوسائٹی پریشر کی وجہ سے ڈیمانڈ میں آ جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو جینس ٹاپ شرٹس میں لے آتی ہیں، پھر اسکرٹس پہننا اور اس طرح کی بیک لیس سلیولیس ڈریسز موسٹلی کیونکہ ڈیمانڈ میں ہی ہوتے ہیں. اور آپ کو اگر جاب کرنی ہے، بہت سارے ایسے جو ہمارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے بہت ساری یہ ڈیمانڈ دیکھی ہے کہ وہاں اسپیشلی کلائنٹس کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ جتنی بھی اشرز آئیں گی یا جتنی بھی انفلوئنسرز آئیں گی وہ شارٹس، سلیو لیس یا ویسٹرن ڈریسز ہوتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو پروموٹ اس طرح سے کرتی ہیں کیونکہ ان کو کام ایسے ملتا ہے. تو آئی تھنک ان کو پہلے نو کر لینی چاہیے. نو کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس طرح کے ڈریسز آپ پہنیں گے. یہاں تک جو میرا مان ہے، ڈیفینیٹلی ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک ہی ہے. ہاں آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کام کریں تو رزق اس کے ذات نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور آپ کو دے گا، لیکن غلط طریقے سے نہیں. آپ اپنے اس عقیدے پہ آپ قائم رہیں، عقیدے میں قائم رہنا. لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے باڈی کی نمائش کر کے، آپ لوگوں کی وشز کو پورا کر کے آپ کو رزق مل رہا ہے، تو یہ آپ کی غلط اپروچ ہے. نہیں، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ رزق آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور آپ نے غلط طریقے سے نہیں کیا، تو آئی تھنک یہ سب سے بیٹر ہے آپ کی اپنی اگلی لائف کے لیے بھی. انسان کو اپنے حلال اور حرام کا پتہ ہونا چاہیے. یقیناً. قرۃ، آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ مارکیٹ میں یہ ٹرینڈ ہے، لوگ ویسٹ کو زیادہ اپروچ کر رہے ہیں، زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، بزنس بھی اس کا زیادہ ہے، تو ذرا ویسٹرن کی طرف آؤ. مجھے تو بہت کسٹمرز نے کہا ہے. اچھا. ایون میری ایک برائڈ تھی، وہ نا ویسٹرن ڈریسز بہت پہنتی تھی، کیونکہ ہمیشہ ان کی فیملیز کی طرف سے اسی طرح کے ڈریسز آتے تھے آرڈر پہ مجھے. تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ نا اس طرح کے کلچر پہ ڈریسز نہیں بناتی. آپ کے میں جب آتی ہوں تو آپ کے ڈریسز اس طرح کے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا آپ آرڈر پہ بنا سکتی ہیں، کسٹمائز کر سکتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح کے ڈریسز کو پروموٹ نہیں کرتے کیونکہ پاکستانی ٹریڈیشن ہماری اسی طرح کے، تو ہم اپنی کلچر کے حساب سے ڈریسز بناتے ہیں.
اچھا اگر میں مرد حضرات پہ بات کر لیں، میری بہنیں کہیں گی کہ خواتین کے پیچھے پڑ گئی یہ ویوش. مرد حضرات کے اگر لباس کی بات کر لی جائے تو قمیص شلوار، ہاں ایسا ہی بڑا ہے. خوبصورت ان کا یہ قومی لباس بھی ہے، لیکن ہمارے وہی ویسٹرن سے بڑا متاثر ہیں ایسا ہی ہے. تو پینٹ شرٹ اور 3 پیس اور اس طرح کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. بڑھتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات تو قمیص شلوار میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ؟ وہ آج کل ٹرینڈ یہ کوشش ہو گئی ہے لوگوں کی کہ جو زیادہ ہائی سوسائٹی ہے وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے. میں نے یہ دیکھا ہے. ہمارے پاس جو کسٹمر آتے ہیں نا، اب ہمارے پاس ہر طرح کی کسٹمرز آتے ہیں، مطلب ہائی سوسائٹی کے بھی ہوتے ہیں، نارمل کے بھی ہوتے ہیں. تو جو وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف خاص ڈیز جیسے کہ عید ہے یا جس جمعہ نماز ہے تو اس کے حساب سے، ویسے وہ نہیں پہنتے. تو یہ غلط ہے. آئی تھنک فیملی کو بھی بتانا چاہیے. گھر کسی غم کے موقع پہ جانا ہے تو وہاں پہ قمیض ویسے وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے. تو اس طرح کی ہیں. اچھا یہ بھی میں نے چیز دیکھی ہے کہ اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے وہ جینس شرٹ یا سوٹ کا استعمال کر تو لیتے ہیں لیکن انہیں کیری کرنا نہیں آتا. یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ایک فیکٹر ہے کہ آپ نے جو بھی پہنو بھلے ہی وہ قمیص شلوار ہو، لیکن اگر آپ کو اچھے سے کیری کرنے آتے ہیں نا تو آپ اس میں بھی ماڈرن لگ سکتے ہیں. انسان کی فیشن سینس ہونی چاہیے. فیشن سینس ہوگی، آپ کو کیری کرنا آئے گا، پھر آپ پہ ہر ڈریس اچھا لگے گا. بس یہی بات ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو میرے پاس کسٹمرز آتے ہیں، کچھ شلوار قمیض بھی ڈریسز بنوانے ہوتے ہیں. اچھا قرۃ، اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ کیری کرنا کتنا امپورٹنٹ اور کیسے یہ ایک سیلف گرومنگ کی بات ہو رہی ہے تو کیسے سیلف گرومنگ پہ کام کیا جائے، اس پہ بھی ناظرین بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں لباس کا تصور اور مغربی طرز لباس. دیکھیں ناظرین، جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام میں بھی بیان ہے کہ بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے. آپ ایسا لباس پہنیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے تو یقیناً اس سے روح بھی مسکراتی ہے. اب روح کا سکون میں رہنا، روح کا مسکرانا یہ زیادہ ضروری ہے، لیکن اس وقت انفارچونیٹلی ہماری روح کو سکون نہیں ہے، ہمارے دلوں کو سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے. ہم لوگوں کو، سوسائٹی کو خوش کرنے میں اور ان کے مطابق خود کو ڈھالنے میں مصروف ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری روح کی کیا ضرورت ہے. اسلامی جب شرعی احکامات کو دیکھتے ہیں تو کیا بیان فرمایا گیا ہے، نہ صرف عورت کے لیے بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی باؤنڈریز جو ہے وہ سیٹ کی گئی ہیں. آج دور حاضر میں جب ہم دیکھتے ہیں عورت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنے لباس نہیں زیب تن کر رہی، اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہی، وہیں جب ہم مرد حضرات کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. تو ان دونوں کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے؟ اسلام میں جہاں پردے کا ذکر کیا گیا ہے، لباس کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیسے اسلامی لباس کا جو ایک تصور، ایک کانسیپٹ ہے اسے پرموٹ کیا جائے، اس کا رجحان جو ہے، جو ایک فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا رجحان بڑھایا جائے، بتایا جائے کہ بہت خوبصورت لباس ہے. وہیں پہ جب ہم مغرب کو دیکھتے ہیں تو اس کے یہاں پہ واویلا مچا ہوا ہے، ہر دوسرا انسان جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کیسے ان دونوں چیزوں کو چینج کیا جا سکتا ہے، اسی پہ بات کریں. قرۃ ہمارے ساتھ ہیں. قرۃ، سیلف گرومنگ بات ہم کر رہے تھے، کپڑوں کو، کوئی بھی لباس ہے اس کو کیری کرنے کی، لیکن ہمیں لگتا ہے ہم لباس کو کیری کرنا نہیں جانتے، ہمیں وہ ایک سیلف گرومنگ کا ایلیمنٹ ہم میں نہیں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ویسٹ کو فالو کریں گے، ویسٹرن ڈریسنگ کریں گے تو ہم بڑے خوبصورت لگیں گے، جبکہ اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو کیسے اپنے یہ نوجوانوں کو یا اپنی بچیوں کو یہ باور کروائیں یا اس طرح گائیڈ کریں یا اس طرح انہیں اویئر کریں کہ اگر آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، آپ نے حجاب کیا ہوا ہے، آپ نے قمیص شلوار پہنا ہوا ہے، لیکن اس سے آپ نے کیری کس طرح سے کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو ماڈرن بنا سکتا ہے. یہ اویئرنیس دینا جو ہے نا، یہ کیسے یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں، کیسے اس طرف انہیں لا سکتے ہیں؟ اس طرح سے اویئرنیس لا سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں پہ کیا اچھا لگ سکتا ہے. جیسے کہ شلوار قمیض ہے، سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ نارمل ہوگا، سمپل، لیکن آپ اس پہ تھوڑا سا ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں. بہت ایلیگنٹ لگتے ہیں، بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں، ڈیسنٹ لگتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگے گا، تو اس طرح سے نا وہ ٹرینڈ اپنانا چینج کرنے کی یہ تو بزرگ پہن سکتے ہیں، یہ جو گاؤں کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ قمیص شلوار پہنے تو زیادہ اچھے لگتے ہیں، یہ شہروں میں رہنے والوں کا تو یہ لباس، حالانکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ٹراؤزر شرٹس بھی پہن سکتے ہیں، لیکن شرٹ آپ کی نا ماڈرن حساب سے اس طرح سے کرتے ہیں کہ لانگ شرٹ کے ساتھ آپ کام والی شرٹ پہن لیں اور آپ کو بہت ایلیگنٹ لگے گا. فیشن سینس ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح لڑکوں کے حساب سے ہم اگر دیکھا جائے تو شلوار قمیض ان پہ بہت اچھی لگتی ہے، اس میں تھوڑی سی کڑھائی ہو، امبرائڈری ہو، اور کیری کرنا آنا چاہیے کہ وہ ان پہ کیسا لگ رہا ہے.
آپ اگر ونٹر کی بات کریں، آپ ساتھ میں ایک شال اوڑے تو لڑکے کتنے خوبصورت اچھے لگتے ان پہ قمیص شلوار ایک قومی لباس اتنا خوبصورت لگے. یہاں سیلف گرومنگ کی بات کریں، ماڈرن چونکہ مغربی طرز لباس کی بھی ہم بات کریں، ایسی میں نہیں لڑکیاں دیکھی بلکہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، آپ کے پاس تو آتی بھی ہوں گی ایسے ڈریسز کسٹمائز کروانے کے لیے کہ اب ویٹ وہ ایک تو سلم فٹ ہو، وہ پھر بھی چلے گزارا کر لے. کچھ ہیلتھی خواتین ہوتی ہیں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے جینز اور شارٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہاں ان کا وہ جو فیشن سینس ہے، کیا وہ اپنی طرف سے تو انہوں نے خود کو ماڈرن بنا رکھا ہے، لیکن اب وہ ماڈرن چیز، وہ مغربی لباس، وہ ویسٹرن جو انہوں نے کیری کیا وہ بھی ان پہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہاں پہ اب مجھے بتائیں کہ یہ گرومنگ کی اویئرنیس کی مجھے لگتا ہے زیادہ ضرورت ہے، جو ہم نے اپنے دماغ میں سوار کر رکھا ہے ویسٹرن لباس کو، اس میں اویئرنیس دینا ضروری ہے کہ آپ ویسٹرن پہن رہے ہیں تو آپ اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان پہ یہ سوٹ نہیں کر رہا. اصل میں ان کو پیچھے جو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، گائیڈنس کی بہت اچھا ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. تو کیا آپ ڈیزائنر کو ایسی گرومنگ کی کلاسز دیتے ہیں؟ ہم لوگ دیتے ہیں، ہم لوگ ڈیزائنر کی کلاسز بھی دیتے ہیں، ہم لوگ اس طرح سے سیلف گرومنگ کی کلاسز بھی دیتے ہیں، ہم لوگ ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز بھی دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کسٹمرز آتے ہیں، ایون ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمیں خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے اپنی پیٹرن میکنگ، ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائننگ اینڈ سیلف گرومنگ کی کلاسز لینی، تو ہم دیتے ہیں ان کو. ایون آرٹس کی کلاسز بھی ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. اچھا، تو وہ بہت اچھا چل رہا ہے. ہم اپنے کسٹمرز کو ڈیمانڈ پہ ان کے حساب سے بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، یہاں میں پھر سے نا میرے مائنڈ میں ویڈنگ کا ایک سوال آیا ہے کہ ہم اپنے اسلام کے مطابق ہم لباس کی بات کریں یا ویسٹرن کی بات کریں، ہمارے کچھ برائڈل اور گروم ہیں جو کہ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں. تو ہمارا کلچر یا ہمارے اسلام میں تو یہ لباس نہیں ہے، تو یہ متاثر کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ ٹرینڈ ان کو اس طرح سے کچھ سال پیچھے جائے نا تو وہ اپنے قومی لباس کو پسند کیا جاتا تھا برائڈل اور گروم کے حوالے سے، لیکن اب نہیں ہے. اب نہیں ہے وہ. یہ ان کو جو ہے نا ٹرینڈ ان ہوا ہے سوشل میڈیا سے. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے علاوہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں نا، کچھ وہ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں، تو وہ ٹرینڈ لے آتے ہیں. مطلب وہ اس طرح کے ہمارے پاس آ کے کسٹمرز کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ میں ان ہے. پھر ایک جو 3 پیس سوٹ پہننا شادی پہ، اس کے علاوہ تو میں دولہا نہیں بن سکتا. ہاں، تو وہ اس حساب سے اب انہوں نے ایون ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ ڈیز بھی چینج ہو گئے ہیں، جیسے مہندی، شینڈی، ولیمہ، شلیمہ. اب ڈیز کافی بن گئے، ایون 10 ڈیز کی شادی ولیمہ شلیمہ ہو گیا. تو یہ ایک ٹرینڈ بنا ہے. مطلب ٹرینڈ نا ایک سوشل میڈیا سے ہی ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. تو 10 ڈیز کی شادی ہوتی ہے، اور 10 ڈیز کی شادی پہ ہم ان کو تقریباً 10 ڈیز کی شادی کے حساب سے ان کو ڈریسز بنا کے دیتے ہیں، برائڈ اینڈ گروم کے. یہاں پہ بھی اسلام کا ذکر کیا جائے تو کتنی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ شادی بیاہ، یہ جو تقریبات ہے اس کا ذکر کیا گیا. لیکن ہم نے نمود و نمائش کرنی ہے، اپنے اوپر قرضے کی بوچھاڑ کر لینی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا ہے. دکھاوے کا ہوتا ہے، یہ نمود و نمائش میں لگے ہوتے ہیں. اور ہر دن کا ایک الگ لباس. ایسا ہی ہے. تو اب وہاں پہ جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، اس پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ ان پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح سے لگیں. تو وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ پیسے تو نہیں ہوتے، تو پھر کچھ شارٹ کٹ طریقے سے لڑکے لڑکیاں لے لینا، قرضہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنی فیملی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو نمود و نمائش سے ہٹ کے سادگی کی طرف اپنانا چاہیے. ڈریسز کی طرف بھی سادگی میں آنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایک کلچر ہے اسی کی طرف رہنا چاہیے. اور سادگی میں زیادہ حسن ہے، خوبصورتی ہے، سکون بھی ہے. ہاں، کہ آپ پہ کوئی قرضہ بھی نہیں آئے گا، اور آپ جتنے سادہ رہیں گے اتنے خوبصورت لگیں گے. ایسا ہی ہے. کیونکہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور یہ ایک روگ ہے نا جو ہمیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کہیں گے لوگ. ہاں، تو لوگوں کو یہی روگ لگا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے نا زیادہ نمود و نمائش میں لگی ہوتی ہیں. حالانکہ شو آف نہیں کرنا چاہیے. یقیناً شو آف نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اگر ہم اپنی تعلیمات پہ فوکس کریں، مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، لیکن اس پڑھ لکھ کو، اپنے پڑھنے لکھنے کو اپنے اوپر ہم اپلائی نہیں کرنا چاہیے. حاوی کر رہے ہیں، اپلائی نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تعلیم جو ہے وہ آپ کے رویوں سے، آپ کے لباس سے، آپ کے بول چال سے نظر آنی چاہیے. ایسا ہی ہے. آپ پڑھے جتنے بھی ماڈرن ہو جائے، جتنے بھی ماڈرن ڈریسنگ کر لے، اس میں آپ کی پڑھائی واضح نہیں ہوگی. آپ جتنے سادے رہیں گے، اب وہاں پتہ چلے گا کہ واقعی پڑھا لکھا بندہ ہے. ایسا ہی ہے. نظر آ رہی اس کی تعلیم. تو کیسے مزید آپ ناظرین کو کچھ ایسی پوائنٹس بتا دیں، کچھ ایسی چیزیں بتا دیں جس میں وہ نہ صرف اپنے اسلامی لباس کو پروموٹ کر سکے، بلکہ اپنے کلچر کو بھی فالو کرتے ہوئے خود کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں. جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے ویسٹرن کو فالو کرنا ہے تو ہی کامیاب ہونا ہے، نہیں، اپنے
बाउंड्रीज में रहते हुए भी आप खुद को प्रमोट कर सकते हैं। आप में ऐसी एबिलिटीज, ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए। ऐसा ही लिबास में है। क्या रखे, आप अपना पाकिस्तानी लिबास पहने या बाया पहने, हाँ। लेकिन आप अपने अंदर सलाहियतें ऐसी पैदा करें कि लोग मजबूर हो जाएं ऐसा ही आपको है। हायर करने पे। ऐसा ही है। मैं जैसे अभी मैं कुछ कस्टमर्स का बताऊंगी, शलवार कमीज़ मेरे पास ना कुछ कस्टमर्स आती हैं, अब वो शलवार कमीज़ एक मेरी कस्टमर थी वो पहनती नहीं थी। अब मेरी जो कुछ ऐसी कस्टमर है जो पहनती हैं, हाँ। तो मैंने उनको जब ड्रेसेस दिखाए हैं ना तो वो कहती हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अब Great. यही बात हुई कि अगर आप फैशन सेंस है आपकी या आपको कैरी करने आता है तो डेफिनेटली वो दूसरे इंसान पे भी बहुत अच्छा यहाँ लगेगा। मैं और बात करना चाहूँगी, माइंड में यही चीज़ आ गई जो आपने कहा कि वो कमीज सलवार नहीं पहनती थी। ये मैच का जब सिलसिला होता है, हाँ जी। वहाँ पे जो अब्रॉड से आई हुई एंकर होती है उसने हमारा कौमी लिबास पहना होता है, हाँ। और जो हमारी एंकर हैं हाँ। जिनका लिबास कौमी होना कौमी चाहिए, होना चाहिए। अपने मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका लिबास वेस्टर्न होता है। वेस्टर्न होता है। अब यहाँ पे क्या मैसेज जा रहा है, देखने वालों को क्या पैगाम जा रहा है कि बाहर से आया हुआ बंदा हाँ। हमारा लिबास बेतन किया हुआ है और हम अपने ही मुल्क में रहते हुए हाँ। दूसरों का लिबास पहने हुए इतने ज्यादा मुतासिर हो गए उनसे ऐसा ही है कि वो हमसे मुतासिर है और हम उनसे। एक्चुअली सोचने कुछ वाली चैनल्स बात की है। डिमांड भी ऐसी होती है ना, तो उनको चैनल्स की डिमांड की वजह से ना वो ऐसे ही अपने कल्चर को प्रमोट अब नहीं ये करते। चैनल वो मालिकान सही को है। भी सोचना चाहिए भाई, हाँ। कुछ अपने कल्चर को भी प्रमोट कर तो ले। वो अपने आप को इसी तरह ही कर लेती हैं, वो हाँ। मतलब लड़कियां अपने आप को इसी तरह ढाल लेती हैं। हाँ। तो आई थिंक उनको उस तरह से अपने आप को ड्रेसेस कैरी करना आना चाहिए। शलवार कमीज बहुत अच्छा लिबास है, उनको हाँ। ये पता होना चाहिए कि हम शलवार कमीज पहन रहे हैं या हम अंगरखा पहन रहे हैं या हम ट्यूलिप शलवार और शॉर्ट शर्ट्स पहन रहे हैं, जो भी हमने पाकिस्तानी ट्रेडिशन के ड्रेसेस पहने हैं हम पे अच्छे लग रहे हैं। तो आपकी अगर फैशन सेंस है और आपको पता है कि आपने कैसे कैरी करना है तो अच्छा ही लगेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम लोगों को स्किन टोन के हिसाब से भी उनको गाइड करते हैं कि आपकी स्किन टोन ऐसी है, आपको इस तरह के ड्रेसेस पहनने चाहिए। अच्छा, यानी कि ड्रेसेस डिजाइन जो है डिजाइन और कलर्स भी भी डिपेंड करता है आपके कलर्स कैसे आप पे सूट कर सकते हैं। अगर अच्छा। आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल है तो वो कुछ लड़कियां इस तरह के ड्रेसेस भी पहनती हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहन लेती, तो उन पे सूट नहीं करता। ठीक, यानी कि इन चीज़ को भी फॉलो करना ऐसा ही चाहिए। है। अच्छा, एक और चीज़, आखिरी सवाल, टाइम भी शॉर्ट है, मैं चाहूँगी कि 1 मिनट में आप इसका जवाब मुकम्मल कर दीजिएगा कि घर के बाद हम तालीमी इदारों पे बच्चों को छोड़ते हैं कि वहाँ बच्चों की जो है वो ग्रूमिंग होगी, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी वेस्ट को, मगरबी लिबास को बड़ा प्रमोट किया जा रहा ऐसा ही है। है। अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसी सवाल में अपना पैगाम ऐड कर दे जवाब। इस पे टीचर हैं, टीचर्स जिम्मेदार हैं। वो इसी तरह से कि टीचर्स को भी अपनी स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि आप इस तरह से ना अपने वेस्ट को, कल्चर को प्रमोट ना करें। हमारे कौमी लिबास, हमारी जो शनाख्त है उसको, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि शलवार कमीज, अब मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो हमारी टीचर्स भी शलवार कमीज में ही पहन के आती थी, और इवन हम लोग उसमें टेक्सटाइल पैटर्न पे हम लोग आज की यूनिवर्सिटीज़ में तो बच्चियों का लिबास बहुत इस तरह के ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन टीचर्स ही इस बात की वो है, उनको जिम्मेदार हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कैसे अपने ड्रेसेस ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फ़िरदौलन, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, इंतहाई अहम आज का टॉपिक था। अपने तमाम तर लोगों को, मुझे, आपको, हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि इस्लाम में जो हमारे लिबास का तस्वुर है वो बड़ा खूबसूरत है, शर्म व हया वाला है, सतर पोशी का है। लेकिन ना सिर्फ ये देखे कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है, मैंने खुद को मॉडर्न कैसे दिखाना है, इन चीज़ों से हट के ज़रा सोचने की, अपनी रूह को सुकून देने की ज़रूरत। जैसे मैंने बात की कि रूह मुस्कुराती है जब आप बेहतरीन लिबास ज़ेबतन करते हैं, तो इस बात को ज़रूर सोचिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।